اس نے ایک عورت کو پکڑ لیا اور چاقو لیے ہوا تھا اور لوگوں کو دکھلا رہا تھا، چاقو لہرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کوئی بھی میرے قریب نہ آئے ورنہ میں اس عورت کو مار دوں گا۔ چنانچہ ادھر سے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور اس وقت کسی کو ہمت نہیں تھی کہ اس کے قریب جائے، لیکن حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب گئے، بغل گیر ہوئے اور اس کے کانوں میں کوئی بات کہہ دی، اس کے کانوں میں کوئی بات کہہ دی۔ حضرت بشر حافی کا کانوں میں کچھ کہنا تھا کہ وہ شخص فوراً گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ تم بے ہوش کیوں ہوئے؟ تو اس نے کہا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ کوئی شخص آیا تھا اور اس نے میرے کان میں یہ کہا تھا کہ تو اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو دیکھتا نہیں اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے، تو جانتا نہیں، تمہیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت بشر حافی نے اس کے کان میں صرف یہ کہا تھا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس جملے کی ہیبت اس قدر اس پر طاری ہوئی کہ وہ شخص وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کہا، لوگوں نے کہا کہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ تمہارے کان میں کہنے والے بشر حافی تھے۔ تو وہ اس پر بہت شرمندہ اور نادم ہوا اور اس نے کہا کہ اب میں ان سے ملاقات کرنے کی تاب نہیں رکھ سکتا۔ چنانچہ اسی وقت اس نے توبہ کیا اپنے تمام گناہوں سے اور پھر اسی وقت وہ بیمار ہو گیا اور 1 ہفتے تک وہ بیمار رہا اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا، اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو دیکھیے نصیحت کرنے کا طریقہ دیکھیے، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اگر چاہتے تو کوئی کرامت دکھلا کر اسے پریشان کر سکتے تھے، لیکن حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کا کیسا اور کتنا اچھا اور کتنا نرالا انداز آپ نے اپنایا کہ آپ نے اس کے کان میں صرف یہ کہہ دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، ان کی نصیحتوں کا طریقہ تھا کہ کس طرح سے یہ لوگ نصیحت کرتے تھے اور کس طرح لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حضور خواجہ گری نواز علیہ رحمۃ و رضوان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اندر میں چھرا چھپائے ہوا تھا، تلوار چھپائے ہوا تھا۔ حضور خواجہ گری نواز یہ تو اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے کشف کے ذریعے جان لیا، کشف کے ذریعے انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ شخص کس لیے آیا ہے۔ چنانچہ آپ نے اسے بہت ہی اچھے انداز میں اس شخص سے کہا کہ اے نوجوان، جس چیز کے لیے تو آیا ہے، جس کام کے لیے تو آیا ہے، اپنا کام تو کر۔ چنانچہ اس کا یہ سننا تھا کہ اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اس کا جسم کانپنے لگتا ہے اور وہ سوچتا ہے یہ تو میرے دل کی بات تھی، یہ خواجہ گری نواز کیسے معلوم کر گئے، ان کو کیسے معلوم ہو گیا۔ اس نے اسی وقت حضور خواجہ گری نواز علیہ رحمۃ و رضوان کی بارگاہ میں گریہ بازاری کیا اور اس نے چھری نکالا اور کہا کہ حضور میں تو آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا اس چھری سے، لیکن اب اس چھری سے آپ مجھے سزا دے دیجئے، اس چھری سے آپ مجھے قتل کر دیجئے۔ حضور خواجہ گری نواز علیہ رحمۃ و رضوان نے اسے معاف کر دیا، اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام کے حلقے میں آ گیا۔ سبحان اللہ، اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضور خواجہ گری نواز نے اسے اپنے غلاموں میں شامل کر لیا، بہت دنوں تک زندہ رہا، کئی مرتبہ اس نے حج کیا اور اسی طرح حج کرتے ہی ہوئے اس کی روح قبض منصوری سے پرواز کر گئی، مدینہ منورہ میں ہی وہ انتقال کر گیا۔